الحمد لله الذي أعطانا نور المحبة والإيمان والإيقان، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت
پروردگاروں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حمد و صلات کے بعد قابل قدر علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتکم العالیہ، خطیب اہل سنت، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عامر نواز محمدی سیفی صاحب زید مجدکم، فخر اہل سنت جگر گوشہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری رضا المصطفیٰ محمدی سیفی صاحب، اور آج کی بزم کے میزبان محترم ہمارے چھوٹے بھائیوں کی بھی طرح ہے، بچوں کی طرح ہے، حضرت علامہ ہے کہ نہیں جناب محترم افضل حسینی رضوی صاحب، گو کہ علامہ نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے غیرت انعامی کئی علاموں سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ جناب محترم ہر دل عزیز شخصیت جناب ڈاکٹر عاطف صاحب دامت برکاتکم، اور دیگر سرکار مدینہ میلاد کمیٹی کی دیگر اراکین، اور اس محفل کے اندر معاونین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے سننے کے لیے تشریف لانے والے سب حضرات کو خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج اتنی عظیم القدر رفیع المرتبت ہستی کے عنوان کے ساتھ جو محفل موسوم ہے، معنون ہے، اس میں شرکت کا موقع فراہم کر کے افضل صاحب نے میرے لیے سعادت مندی کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو اور محنتوں کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات نے بڑی دیر سے تشریف فرما ہو کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ان شاگردوں کا ذکر سنا کہ جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ سے اللہ کا دین سیکھا اور دین کا رنگ ان کے اوپر چڑھا، اور ان میں سے سب سے لائق شاگرد، سب سے زیادہ نمبر لینے والے افضل البشر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بالخصوص ذکر خیر کو کثرت سے سنا۔ میں چند باتیں عرض کروں گا آپ کے ساتھ۔ آپ نے اپنے جذبات کو اپنے حضور علیہ السلام و صحابہ کرام کے ساتھ جو جذبات تھے نعت خوان حضرات کی پرسوز اور پرترنم آواز میں سماعت فرمایا۔ میں آپ کے ساتھ جو باتیں عرض کروں گا وہ میری اپنی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ باتیں ہوں گی جو میرے ساتھ میرے اور آپ کے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں فرمائی ہیں۔ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ اگر آپ نے کی
یعنی مجھے آپ کے اپنی ذات کی تائید کے لیے یا اپنے فخر کے لیے سبحان اللہ نہیں چاہیے، اس لیے چاہیے کہ آپ قرآن سنیں گے۔ کچھ ساتھی غالباً اگر میں بدگمانی نہ کروں تو مسکرا رہے ہوں گے کہ یار 11 تو بجنے والے ہیں تو مولوی نے بھی بسم اللہ کی ہے، پتہ نہیں یہ کب جان چھوڑتا ہے اور لنگر کب ملتا ہے۔ لیکن یقیناً میں کوئی اپنی خطابت چمکانے نہیں آیا، مغفرت کا سامان کریں گے ہم اللہ کا قرآن سیکھ کے۔ تو چند باتیں میں ایسی کروں گا جو میرے اور آپ کے بھلے کے لیے ہوں گی۔ ممکن ہے آپ کو مشکل بھی لگیں، بری بھی لگیں، لیکن ڈاکٹر کا انجیکشن تکلیف تو دیتا ہے لیکن اس کے اندر بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ تو میں اپنی کوئی ذاتی آپ سے، تو آپ نے اتنی عزت دی ہے، عزت دے بھی رہے ہیں، محبت سے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو میں آپ کا تو شکر گزار ہوں۔ لیکن اگر اللہ کے قرآن کے ضمن میں کوئی بات میرے اور آپ کے خلاف آ جائے تو پھر ہم اس کو اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ امام ابن حجر عسقلانی علماء جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے ایسی تعریف فرمائی کہ جس پر دیگر محدثین، جمہور محدثین کا اتفاق ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت ایمان میں ملاقات کی اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اگر ایک لمحہ، چند سیکنڈ سے بھی کم ٹائم اگر کسی بندے نے حالت ایمان میں حضور سے ملاقات کر لی ہے تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کا مقام کیا ہے؟ تو صحابہ میں تفاوت درجات ہیں، یعنی اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں سب سے افضل صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین میں ترتیب کو دیکھیں تو سب سے پہلے درجہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے، دوسرے نمبر پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر پہ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تو خلفائے راشدین صحابہ کرام میں سے جو صحیح، معتدل اور انصاف والا اور قابل تقلید جو مذہب ہے، اس میں سب سے پہلی کیٹیگری کس کی ہے؟ خلفائے راشدین کی۔ اور ان کی ترتیب جو میں نے عرض کی یہ 4 کی ہے، اور پہلے نمبر پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ، دوسری کیٹیگری ان صحابہ کی آتی ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی عشرہ 10 مبشرہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا۔ ان میں 4 یہی ہیں، اور 6 اور ایڈ کر لیں 10 ہو جائیں گے۔ تیسرا درجہ ان کے بعد اصحاب بدر کا ہے، جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بدر میں چند تلواریں لے کر، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اس وقت جو اسلام پر پہرا دینے کے لیے نکلے، وہ تیسرا درجہ ہے۔ اور بعض نے تیسرے درجے پر ان لوگوں کو رکھا ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے، آگے ان کو روک دیا گیا، اللہ کی مشیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر واپس چلنے سے پہلے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے ایک بات پر، میرے پاس تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، ایک بات پر معاہدہ کیا، بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ وہ ان کا بیعت کرنا، اس درخت کے نیچے بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مضمون نقل فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ محبوب البتہ تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب انہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے بیٹھ کر۔ تو پوری منظر کشی اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ چوتھا درجہ بیعت رضوان والوں کا ہے، اس موقع کو، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ چوتھا درجہ ان صحابہ کا ہے، اور اس کے بعد 5واں درجہ ان صحابہ کا ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے والے بعد والوں سے برابر نہیں۔ اور آخری کیٹیگری
ان صحابہ کی ہے جو فتح مکہ کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو دو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، ایک صحابی کی تعریف اور دوسرا صحابہ میں درجات سیکھے. اب ان کیٹاگریز میں ایک لمحے کا بھی جو صحابی ہے اس کا کم از کم درجہ یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ وہ بندہ جنتی ہے. اور اس کو کمپیئر کریں دنیا میں باقی ہستیوں کے ساتھ تو اگر بعد میں آنے والا غیر صحابی اگر غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اللہ کی قربتوں کے سارے درجات طے کر لے، وہ جو ایک لمحے کا صحابی ہے اس کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر بھی اس کا درجہ نہیں ہو سکتا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو ان لوگوں کا کمال یہ ہے، ان کو یہ درجہ ایمان کہاں سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا. یہ میں نے عقیدہ بیان کر دیا جو کہ بنیاد ہے ہماری. ان کو یہ شانیں کس نے عطا فرمائی کہ جس بیس پر، جس بنا پر ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کے رب نے قرآن میں ہمیں سکھایا ہے. قرآن میں کیسے سکھایا؟ آئیے سورۃ الفتح کا آخری رکوع ہے جو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اور اس کی آیت نمبر 29 سے اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ. پورے قرآن میں مجھے اور آپ کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں کہیں تو میرے نبی کا نام یا ایھا المدثر کی صورت میں نظر آتا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کی صورت میں نظر آتا ہے، کہیں یا ایھا النبی کی صورت میں نظر آتا ہے، کہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی صورت میں نظر آتا ہے، کہیں والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کے صورت میں نظر آتا ہے. فقط دو جگہ پر یا دو سے زیادہ کر لیں تو کم از کم میرے ذہن میں جو آ رہا ہے 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اللہ تبارک و تعالی نے بے عین ہی قرآن میں ذکر فرمایا. 4 دفعہ ہے. تو جو ہی پہلے تو نام کم ذکر ہوا، لیکن جب نام ذکر ہوا بھی تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی صفت رسالت کو بیان فرما دیا. یہاں بھی محمد ساتھ ہی رسول اللہ. ہاں وہ قاری صاحب نے جو حوالہ دیا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، وہ بھی صراط کے ساتھ ہے لیکن ساتھ ہی خاتم النبیین بھی ہے. اور سورہ آل عمران میں وہ ما محمد الا رسول، ساتھ ہی رسالت بھی ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الرسول اللہ والذین معہ، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، والذین معہ جو حضور کے ساتھ ہیں. اب یہ معیت ہے، معیت ایک لمحے کی بھی معیت ہے اور معیت صدیق اکبر کی طرح پوری عمر کی بھی معیت ہے. یا اللہ ان کی شانیں کیا ہیں؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کس چیز کا؟ مغفرتاً، بخشش، واجرا عظیما، بہت بڑے اجر کا. یہ سورہ فتح کا آخری رکوع آیت نمبر 29. اسی کے ساتھ اگلی سورت سورۃ الحجرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 7 سورہ حجرات وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اے صحابہ تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے اندر، تمہارے میں موجود کون ہے؟ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. تے تساں
حضور پیچھے چلنا ہے. ایک خواہش نہیں کرنی کہ حضور ساڈی منن. میں سادہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے محبوب کو فالو کرنا ہے. ایسا کبھی بھی تقاضا نہیں کرنا کہ حضور ہماری رائے کو ہر جگہ تسلیم کریں. یہ بات کرنے کے بعد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. آپ اور میں اپنے بیٹے کے لیے جس سکول کو پسند کرتے ہیں وہیں داخل کراتے ہیں, جس کو ناپسند کرتے ہیں وہاں داخل کراتے ہیں. جس کو پسند کرتے ہیں. آپ اور میں وہ جیکٹ پہنتے ہیں جو ہمیں پسند ہو یا جو بری لگے وہ پہنتے ہیں. جو جگہ ہمیں اچھی لگے, جو محفل اچھی لگے وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں, یا جہاں سے نفرت ہو وہاں جاتے ہیں. جو اچھی لگے نا. اللہ کو صحابہ کے لیے کیا اچھا لگا, اللہ نے صاحب نے بیان فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اے میرے محبوب کے غلاموں, اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرما لیا ہے. اللہ نے صحابہ کے لیے کیا پسند کیا ہے؟ ایمان. چونکہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے. قیامت کے دن اللہ کہتا ہے زمین اگر بھر کے بھی کوئی کافر سونے کی پیش کر دے اور ڈبل کر دے وَمِثْلَهُ مَعَهُ, کہ ایک لمحے کے لیے جہنم سے آزادی مل جائے, اللہ کہتا ہے مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ, اللہ پاک ڈبل بھری ہوئی زمین سونے کی قبول نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو ایمان اتنی قیمتی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے خود اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے پسند فرمائی ہے. اور صرف پسند ہی نہیں کی, ممکن ہے میں اور آپ کو چیز پسند کریں لیکن ہم اس کو لے نہ سکیں. ایسا ہو سکتا ہے نا. کیا اللہ کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ جو پسند کرے وہ نہ ہو سکے؟ اللہ نے ایک جملے میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور پھر ایمان کو تمہارے دلوں میں سجایا. ایمان کو تمہارے دلوں میں. میرے اور آپ کے دل ایمان سے روشن ہوتے ہیں, ایمان سے سجتے ہیں, لیکن یہ صحابہ کا دل ہے جن سے ایمان سجتا ہے. اچھا یا اللہ, یہ ایک تو ہو گیا کہ ایمان کو پسند کیا, دوسرا ایمان کو ان کے سینوں میں سجا بھی دیا, اور کیا کیا ان کے ساتھ میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ, ناپسند کیا, جس کو ہم مکروہ کہتے ہیں, ناپسند کیا تمہاری طرف کفر کو, فسق کو اور نافرمانی کو. یہ چیزیں اللہ نے تمہارے سے دور کی, ناپسند کی. ایمان تمہارے لیے پسند کیا اور ان کے دلوں میں روشن کر دیا. آگے اللہ نے پھر مور لگا دی اولئک ھم الراشدون. مجھ رب کی مور ہے کہ یہ ہدایت والے لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو کہیں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا, یہی سچے مومن ہیں. کہیں فرمایا راشدون, کہیں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے. اور یہ نقش کہاں سے ہوا؟ صحابہ, وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی, خدا کا ذکر کرتے تھے, نبی کی دید ہوتی تھی. اس جماعت کے سرخیل, اس جماعت کے امام, اس جماعت کے پیر کو ہم جناب سیدنا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں, جن کے لیے
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا جو سچ لے کر آئے وہ سونے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس نے سچ کو سچ مانا، جس نے سچ کو، اولئک هم المتقون، وہی تو میری ماننے والے ہیں، وہی تو تقوی والے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، 300، کسی بندے کے اندر ایک بھی ہونا وہ جنتی ہے۔ اور فرمایا صدیق وہ ہے جس کے اندر 360 کی 360 موجود ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے ہر عبادت میں جس عبادت سے زیادہ لگن ہوگی اس کو الگ دروازے سے بلایا جائے گا، روزے دار کو الگ، نمازی کو الگ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے روزے ہی رکھے نمازاں پڑھی ہی کوئی نہیں، اس نے عبادتیں ساری کی ہیں، لیکن ایک عبادت اس کو مرغوب اور محبوب تھی، اس لیے اس کا ٹائٹل وہ بن جائے گا، اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا حضور کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جنہوں ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو سونے نے فرمایا صدیق ایک تو ہی ہے جنہوں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، یہ وہ صدیق اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، جہاں جہاں میرا نام لکھا ہوا تھا، ریاض الندرہ کی روایت ہے، فرمایا جہاں جہاں میرا نام تھا میرے نام کے ساتھ صدیق کا بھی نام تھا۔ ایک دن یوں ہی محفل لگی تھی، صحابہ کی، حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، تو سیدنا جبریل امین بھی آ کر بیٹھ گئے۔ کیسی محفل ہے جہاں فرشتوں کا سردار بھی آگے بیٹھ جاتا ہے۔ جب صدیق اکبر پاس سے گزرے تو حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کی حضور یہ جو ہے نا ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل زمین والے تو جانتے ہیں کیا آپ لوگ بھی جانتے ہیں ان کو؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو، پنجابی چرز کر رہے ہیں، انہاں نو زمین والے اتنا نہیں جاندے جتنا آسمان والے جاندے ہیں۔ فرمایا آسمان میں یہ حلیم کے نام سے مشہور ہے، حلیم کے نام سے مشہور ہے۔ ایک یہودی حضور سیدنا صدیق اکبر مدینے سے گزرے راستے سے، یہودی نے کہا یار چنگا توڑا رب ہے نعوذ باللہ منہا کہ وہ کہتا ہے مالداروں سے پیسے لو اور غریبوں کو دو، مالداروں سے لو، اور اس کا مطلب ہے رب غریب ہے خود نہیں دے سکتا، مالداروں کو لو پیسے کٹوانا ہے نعوذ باللہ منہا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ایسا توحیدی تھا کہ جتنی توحید کسی کے اندر نہیں اتنی توحید صدیق کے سینے میں تھی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا ہے تمہارا ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، ورنہ میں تیری گردن اتار دیتا تھا۔ آپ نے تھپڑ مارا اس کو، مخاد نام تھا اس کا، مخاد، اب بڑا اس کا نام تھا۔ حضور کو شکایت پہنچ گئی، صدیق کی صداقت کو دیکھیے، شکایت پہنچی کہ جی آپ کے غلام نے، آپ کے ساتھی نے مجھے مارا ہے۔ تو صدیق اکبر کو حاضر دربار کیا گیا، پوچھا گیا ہاں بھئی آپ نے کیوں مارا ہے؟ عرض کی حضور اللہ کی توہین کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے، اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تو ہمارے سے پیسے نکلوا کے غریبوں کو دے رہا ہے۔ اب وہ اس بندے نے انکار کر دی، نہیں جی میں تو گل ہی نہیں کی تھی، شریعت گواہ مانگتی ہے۔ اب جب زمین پہ صدیق کا کوئی گواہ نہ تھا تو عرش والے رب نے جبریل کو گواہی کے طور پہ بھیجا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ سونیا اگر یہودی انکار بھی کرتا ہے، مدینے میں اگر کسی اور نے یہ لفظ نہیں سنے، اللہ نے یہ الفاظ سماعت فرمائے اپنی شان کے مطابق کہ یہودی نے یہ کہا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ تو بات صدیق کے منہ سے نکلے
اور جب یہ بات آ جائے کہ صداقت ہے صدیق اکبر، صداقت ہی رہے، تو رب عرش سے پیغام بھیجتا ہے تاکہ میرے صدیق کی صداقت پر کوئی حرف ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہیں۔ نبی تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن نبی قبول وہ ہے جیسی صدیق نے کی ہے رضی اللہ عنہ۔ مصلی پہ کھڑے ہیں، حضور دو قبیلوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، صدیق مصلی پہ، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ دوران نماز سونا تشریف لے آیا، حضور تشریف لے آئے، صحابہ نے تصفیق شروع فرمائی، دوسرے کو نماز کے اندر متنبع کرنے کا شرعی طریقہ جو اس وقت تھا وہ یہی تھا۔ صدیق سمجھ گئے کہ سونا تشریف لے آیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر آج میں اور آپ بھی پیار نہیں کرتے، صرف ہمیں پیارا لگتا ہے، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، شانے بھی سنتے سناتے ہیں، لیکن شکل و صورت بنانی پڑے تو سنت پہ چلنا مجھے اور آپ کو مشکل لگتا ہے۔ اگر کردار مصطفیٰ اپنانا پڑے مجھے اور آپ کو مشکل لگتا ہے۔ اسی لیے صدیق کے سینے میں جو قدر تھی، کہنے والا کہہ گیا قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے، وہ قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ سونے کو دیکھا، خوشبو محسوس کی، صدیق نے رب کی نماز پڑھتے ہوئے میرے اور آپ کے نبی کے استقبال میں مصلی امامت چھوڑ دیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ٹھہر جائیے، نماز پوری کیجئے۔ لیکن صدیق کے ایمان نے مصلی امامت پر مصطفیٰ کریم کی موجودگی میں کھڑا ہونا گوارا نہیں کیا۔ سونے نے مصلی پہ آ کر نماز پڑھا دی۔ یہ نہیں پوچھا صدیق کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، کتنی رہ گئی ہیں، جتنی ہوئی تھی وہیں سے آگے پوری کر دی۔ بعد میں پوچھا صدیق تو نے نماز پوری کیوں نہیں پڑھائی؟ فرما عرض کی ما کانا لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ۔ سونیا، ابو قحافہ کا بیٹا کون ہوتا ہے کہ حضور آ جائیں اور پھر میں مصلی امامت پہ کھڑا رہ جاؤں؟ اس کو کہتے ہیں صدیق۔ صدیق کی غلامی، غلام مصطفیٰ یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ چلو حضور نہیں ہے تو نماز پھر پڑھ لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اگلے سال پڑھ لیں گے، عمرے سے واپس آ کے پڑھ لیں گے، شادی کے بعد پڑھ لیں گے، جب بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا پھر پڑھ لیں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے، حج کریں گے پھر داڑھی رکھیں گے، نہیں، اس سے پہلے نہیں۔ صدیق کہتا تھا کہ ایک لمحہ بھی یار اپنے نبی کے خلاف نہ جایا جائے۔ غار میں ہے، سانپ ڈس لیا نا سانپ نے، ایک طرف حضور علیہ السلام کی نیند ہے اور اس طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جان ہے۔ ایک ہوتی ہے جان بمقابلہ جان، توجہ کیجئے گا، جان بمقابلہ کہ حضور کی جان کی بات ہو، آگے بندہ جان دے دے، یہ اور درجہ ہے۔ ایک طرف حضور کی نیند ہو اور اس نیند پہ بندہ جان قربان کر دے۔ اور خوبصورتی دیکھیے، جب سانپ نے ڈسا نا، حضور علیہ السلام کی جب آنکھ مبارک کھلی تو آپ نے پوچھا صدیق کیا ہوا؟ تکلیف جو ہے؟
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مجھے اور آپ کو سانپ نظر آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ مولانا صاحب وہ سانپ آ رہا ہے، یا سانپ سانپ سانپ؟ قاری صاحب کو کیا بولیں گے؟ حضرت علامہ مولانا قاری یاسین صاحب دامت برکاتکم القدس ادھر سے ایک عدد کالے رنگ کا سانپ آ رہا ہے، یوں کہیں گے یا سانپ سانپ کریں گے؟ قربان جائیں صدیق اکبر بھائی، سانپ نے ڈسا نا تو کہنا تو یہ تھا حضور سب لڑ گیا، یہی کہنا تھا، لیکن کیا فرمایا؟ کہنے لگے لدغتو مطلب سانپ نے ڈسا ہے، لدغتو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اس حالت میں بھی سونیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے سانپ لڑ گیا ہے۔ اس لیے پھر میاں صاحب کہتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سن او دوویں یار پیارے، حق جنا دے ثانی اس نہیں اذ ہما فی الغار۔ دعوی محبت تو میرا بھی ہے، لیکن عاشق کہتا ہے اس کس کو کہتے ہیں؟ جنہ عشق محبت ہوں دے او ایسے صرفے کر دے، سجن ستا نہیں جگاں دے، آپ ہون جے مردے۔ صدیق عشق یہ ہوتا ہے کہ سونے کی نیند پر جان قربان کر دی جائے۔ تو مجھے کہنے لگے کس طرح ممکن ہے؟ پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ بندے کو سانپ لڑے۔ تو میں نے کہا چلو تمہاری عقل نہیں مانتی، عقل قرآن کو تو مانتی ہے نا، تو صرف مصر کا وہ واقعہ یاد کر لینا کہ جب عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں تو محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی کسی کو عشق کا مزہ اتنا مل جاتا ہے کہ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں رہا کرتی۔ تو آخری سوال آپ سے ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ سے نبیوں کے بعد کوئی اور بندہ بڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ صدیق خود وظیفے کر کے صدیق بنے ہیں یا حضور کی غلامی میں آگے صدیق بنے ہیں؟ حضور کی غلامی میں آگے بنے۔ فاروق اعظم لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر پاسبلٹی آف نبوت ہوتی تو میرے بعد کون ہوتا؟ فاروق اعظم۔ وظیفے کر کے بنے ہیں، صدقہ خیرات کر کے بنے ہیں، انسانیت کی خدمت کر کے بنے ہیں، یا حضور کی بارگاہ سے نور لیا ہے؟ تو اگر صدیق اکبر بغیر مرشد کامل کے صدیق نہیں بن سکے، فاروق اعظم بغیر مرشد کامل کے فاروق نہیں بن سکے، تو میں اور آپ بھی کبھی بھی کسی استاذ کامل کے بغیر اللہ کی بندگی میں ڈال نہیں سکتے۔ کیوں؟ دنیا میں میرا ایک سوال ہے، استاذ پہلے آیا یا شاگرد پہلے آیا؟ ہوتا تو ویسے ہی ہوں، کلاس روم میں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ٹیچر بعد میں آتا ہے، لیکن اللہ کو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے استاذ جناب آدم علیہ السلام پہلے بھیجا ہے، باقی مخلوق کو بعد میں پیدا فرمایا ہے، تاکہ ایک لمحہ بھی میرے بندوں کا کسی استاذ کے بغیر نہ گزرے۔ اس لیے جن کو اس حساسیت کا پتہ تھا انہوں نے پھر یہ کہا، سو لباس بدن تے ہووے تے بن مرشد کنڈ ننگی، ایک نگاہ سونا مرشد ویکھے سو حجاں تو چنگی۔
گے۔ زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ابو بکر ابو بکر، علی علی علی، میری واقعی آخری بات تھی، لیکن مجھے میزبان صاحب نے حکم دیا کہ ختم نبوت کی بات بھی کرنی ہے۔ تو صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر کوئی ایسا کوئی رنگ بھرا ہے نا حضور علیہ السلام نے کہ کوئی پہلو سے خالی آپ کی شخصیت ہے ہی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے موقع پر دیکھیے، مسلمہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے ہی دعویٰ نبوت کر لیا تھا اور بات چیت بھی آپ سے ہوئی، لیکن اس کا قلع کما کرتے ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت کرسی حکومت پہ، مصلی امامت پہ وہ تھے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، دیکھیے صاحب، جو ہم صدیق کا پہلا نمبر کہتے ہیں نا، یہ ہماری عقیدت کا جملہ نہیں ہے۔ پہلے تو آپ نے قرآن سنا ہے، اور اگر آیتیں پڑھتے جائیں تو صرف خصوصیت صدیق اکبر میں کئی آیات ہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، علماء سے پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور میری درخواست ہے خود بھی قرآن پڑھا کریں۔ یہ ویسے قرآن ساڑھے واسطی ہے یا نال ہندوؤں دی ذمہ داری ہے نو سنبھالنا؟ اسرائیل کے یہودیوں کی ذمہ داری ہے ہماری ہے؟ امریکہ کے عیسائیوں کی ذمہ داری ہے یا ہماری ہے؟ لگتا تو نہیں ہے۔ 8 گھنٹے سکول پڑھتے اور آدھا گھنٹہ بچے کے لیے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ 5000 روپیہ سکول کی فیس ہے، 500 روپیہ قاری صاحب کو دینا اوکھا ہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں پھر یہ عمل میں کدھر ہے؟ صداقت تو یہ نہیں ہے نا، صداقت تو یہ ہے پھر حضور سے یاری لگائی صدیق نے، پھر نہ کوئی اوک دیکھی، نہ سوک دیکھی، نہ آسانی دیکھی، نہ مشکل دیکھی، سونے تو سب کچھ قربان فرما دیتا۔ خود بھی قرآن پڑھا کریں، بچوں کو بھی قرآن پڑھایا کریں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ 2 طرح کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں، ایک زکوٰۃ کا انکار کرنے والے اور دوسرا حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرنے والے۔ تو صدیق کو کہا حضور ایسا کر لیں کہ جو لوگ کچھ تو مان رہے ہیں نا، ایک فتنے کو پہلے سائیڈ پہ کر لیں، پھر بعد میں زکوٰۃ والے تو ایک کا ہی انکار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ قادیانیوں سے بھی جہاں لنک ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہاں پر مرغوب ہوتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ادھر گلریز میں ایک خبیث رہتا تھا، تو جو ہمارے سنی لوگ ہیں وہ چونکہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے اپنے آپ کو، وہ ایک جب مردار ہوا تو اس کا جنازہ پڑھنے چلے گئے ہمارے محلے کے لوگ۔ تو بعد میں ہم نے بات چیت کی، یار یہ تو جب مرزائی ہے تو آپ لوگ جنازہ پڑھنے کیوں گئے ہو؟ وہ جی سارا کچھ کر دینے، کار سورہ رحمان دی تلاوت بھی ہو رہی سی تے فلاں بھی ہو رہی سی تے قربانی بھی کر دینے۔ میں کہ سب کچھ ہو لیکن اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ تو حضور کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کوئی بندہ کہے میں قرآن کے 30 پارے سارے مانتا ہوں لیکن الحمد والا حرف نہیں مانتا تو مسلمان ہوگا؟ کہ میں سارا مانتا ہوں صرف الف لام میم کو نہیں مانتا تو مسلمان ہوگا؟ اور یہ تو الف لام میم ہو، حامیم ہو، یاسین ہو، ملائی حضور کے صدقے جو اس نبوت کو نہیں مانتا وہ کدھر ہے؟ اس کا ایمان کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا کلیئرٹی آف ایمان دیکھیے، فرمایا بھائی
دین اب مکمل ہو گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اور وہی اللہ کی آنی نہیں، جو آ چکا ہے یہ میرے اور آپ کے عمل کے لیے ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ پورا اونٹ زکات دیا کرتا تھا اور جس رسی سے وہ اونٹ کو پکڑ کے لاتا تھا، اگر وہ صرف رسی کا بھی انکار کرے گا، صدیق اس سے بھی جہاد کرے گا۔ الفاظ بڑے سخت ہیں، فرمایا مدینے کی عورتوں کی رانوں کو درندے بھی آ کر چیر دیں تب بھی صدیق اس رسی کے ٹکڑے کے لیے جہاد کرے گا۔ اور پھر آپ نے ختم نبوت پر ایسا پیرا دیا جتنا کائنات میں اس کے بعد اس رنگ میں کوئی نہیں دے سکا ہے۔ آپ نے فرمایا بدر والے صحابہ کا پروٹوکول ہے، انہوں نے اوکھے ویلے حضور دا ساتھ دیتا ہے، ہون انہوں نے کسی جنگ وچ نہیں لے کے جانا، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ ہے فرمایا بدر والے بھی جاؤ، سارے جاؤ، میں بھی جاؤں، سارے ہی مر جائیں، حضور کی ختم نبوت پر پیرا ہو جائے تو ہم سارے کامیاب ہو جائیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بیٹا بس جزاک اللہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، ہم کرامتے بھی سنتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ ولی کا جو سینے کا نور ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، ولی اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کی صرف محفل کریں، ان کے نام کا صرف لنگر کھائیں، اصل میں تو یہ ہے کہ ولی کے سینے میں جو رب نے ایمان رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ ولی بنا ہے، وہ نور ہم حاصل کریں، تو وہ اس سینے میں آیا جس پہ نظر پڑتی گئی 90 لاکھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو دیکھ کے تو ممکن ہے کوئی مسلمان بدزن ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کافر اسلام میں نا بڑی مشکل سی بات ہے، کیونکہ ہم خود اسلام پر راضی نہیں ہیں اندر سے۔ مشکل بات ہے نا، اگر میں اسلام پہ راضی ہوتا تو جب اذان کی آواز آتی ہے تو میں گھر میں لیٹوں یا اللہ کے گھر میں جاؤں؟ جب سچ اور جھوٹ مقابلے میں آتے ہیں، مجھے پتہ ہے اگر میں بتاؤں اس موبائل میں یہ نقصان خرابی ہے اور یہ 5000 سستا ہو جائے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں؟ 5000 بچایا ہے لیکن رب کے سامنے لعنتی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جو جھوٹ بولتے ہیں، موبائلوں کو چیک کریں ابھی ہم موبائلوں کے اندر، کیا سارے موبائلوں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں؟ اس ڈاکٹر سعیدہ کے ایریے میں ہم بھی یہیں چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں، اگر آپ نکلیں کوئی ناراض نہ ہو میری باتوں پہ، کہیں خالص دودھ مل سکتا ہے آپ کو؟ کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ میرے خیال ہے ہم تو مسلمان ہیں نا، رات کو واگا بارڈر سے گاڑیاں آتی ہیں، یہاں پاکستانیوں کے دودھوں میں پانی ڈال کے واپس بھاگ جاتے ہیں۔ ہندو ہی ایسا کرتے ہیں کہ نا مسلمان کرتے ہیں؟ مسلمان ہی کرتے ہیں نا۔ تو یار کیسے مسلمان ہیں جو صدیق کو ماننے والے ہو کر جھوٹے کام کرتے ہیں؟ صدیق کا تو نام ہی رب نے سچا رکھا ہے، لیکن یہ سچ ملتا کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کوئی سچا ڈھونڈو جس کے سینے میں سچ ہو تو تمہیں یہ سچ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بھائیوں کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ساتھی آئے جنہوں نے پڑھا، ان کا پڑھنا، ان کا سارا جو لگن ہے، کام کرنا ہے، آپ حضرات کا بیٹھنا اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات گرامی، بہت ہی دل نشی انداز، بہت ہی میٹھا لہجہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بلال محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ حضرات میری تائید کریں گے کہ شاید حضرت کو وقت بہت زیادہ لیٹ ملا اور وقت کم بھی ملا، تو یقیناً اس میں زیادہ مہمان ہم نے بلا لیے تھے، لیکن یہ ادار رہا۔ انشاءاللہ شب معراج ہو یا شب برات ہو، ہم دونوں میں سے جو حضرت کو آج دعوت دیتے ہیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو اس میں آپ تشریف لائیں۔ اس میں خصوصی طور پہ بس خطاب کا ہی معاملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہماری خواہش ہے، یقین کریں ان کا خطاب سن کے میرا دل چاہ رہا ہے، نہ کوئی پہلے پروگرام سوچا، نہ کوئی اس بارے میں کوئی پلاننگ نہیں،
کہ اگر شب برات کے موقع پہ آپ ہمارے پاس تشریف لا سکیں. وہ رات لیٹ محفل ہوتی ہے اور انتہائی فقیروں والی محفل ہوتی ہے. قبرستان میں بابا شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار کے باہر محفل ہوتی ہے. سردی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن جو انتظام ہو سکا انشاءاللہ سردی کو کور کرنے کا وہ ہم کریں گے. تو وہاں پہ محفل ہوگی. جن حضرات کو گفتگو پسند آئی ان کو میں آج اس لیے صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر قبلہ کا نام آپ پوسٹر پہ دیکھیں تو ضرور تشریف لائیں. وہ 12 بجے رات محفل شروع ہوتی ہے اور تقریباً 2:30 کے لگ بھگ 2:30 سے 3 جو مطلب سحری کا ٹائم رکھ کے اتنے بجے وہ ختم ہو جاتی ہے. میں قبلہ کو آج دعوت دیتا ہوں, اگر آپ کے لیے آسانی ہو, ممکن ہو, تو مجھے امید ہے کہ آپ کی گفتگو سن کے مجھ سمیت بہت سارے دوستوں کی جو ہے وہ زندگی بدل سکتی ہے. حضرت علامہ حافظ قاری یاسین نقشبندی صاحب مختصر بس صلاۃ و سلام کے اشعار پڑھتے ہیں, اس کے بعد دعا ہوتی ہے. ہدایت پہلا وہ مدینے